فیصلہ آپ ہی سے کروانا ہے. اچھا فیصلہ کروا لیا، اب کیا کریں؟ اب اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ فیصلہ تو کروا لیا لیکن قبول نہیں. قبول کیوں نہیں؟ کہ یہ فیصلہ، یہ بات ہماری برادری کی بات کے خلاف ہے، ہمارے رواج کے خلاف ہے، باپ دادا کے قول کے خلاف ہے، پیروں اور اماموں کے قول کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے. تو فیصلہ کروا کر قبول کرے. قبول نہیں کر رہا مومن نہیں ہو سکتا. چلے آپ کو فیصل مان لیا، آپ سے فیصلہ کروا لیا، قبول بھی کر لیا. اب ایک چوتھی شرط اور ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت. جو فیصلہ آپ نے کیا قبول تو کر لیا، لیکن قبول کرنے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ہلکا سا خلجان، کوئی تردد، کوئی ضیق محسوس نہ کریں، بلکہ یسلموا تسلیما، اس کو شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیں. ایک بندہ آپ کو فیصل مانتا ہے، فیصلہ آپ سے کرواتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، مگر دل میں تنگی کے ساتھ، وہ مومن نہیں. مومن وہ ہے آپ کو فیصل مانے، آپ سے فیصلہ کرائے، آپ کے فیصلے کو قبول کرے، اور اس طرح قبول کرے کہ کوئی تنگی، کوئی خلجان، کوئی تردد، کوئی تأمل اپنے دل میں محسوس نہ کرے. پھر وہ مومن. بڑا لمحہ فکری ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی احادیث سے باقاعدہ محاذرائی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے. لمحہ فکری. پھر دیکھو نا یہ آیت کریمہ کس تناظر میں اتری. ایک اختلاف تھا جناب زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان، پانی کی ایک نالی کے بارے میں. دونوں میں اختلاف یہ تھا کہ یہ پانی پہلے کس کے باغ کو سیراب کرے. زبیر کہتے میرا باغ سیراب ہوگا پھر آپ کا، وہ کہتا کہ نہیں پہلے میرا باغ سیراب پھر آپ کا. قضیہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ پہلے کس کا باغ سیراب ہو. آپ نے دیکھا تو پہلے زبیر کا باغ آتا تھا. فرمایا کہ زبیر تم پہلے سیراب کرو گے اور سیراب کرنے کے بعد سارا پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو گے. اس کی زبان سے نکل گیا کہ ان کان ابن عمتک، آپ نے زبیر کی سائڈ لی، وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. اس کا بڑا دکھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے خاموشی اختیار کی مگر اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی. یہ وحی آ گئی کہ آپ کا فیصلہ آ جائے، اس فیصلے کو سن کر اس کو آپ قبول نہ کریں، کوئی خلجان شک محسوس کرے، آپ مومن نہیں ہو سکتے. مقام غور یہ ہے کہ یہ دنیا کی ایک صورت تھی، ایک پانی کی نالی کا مسئلہ تھا. اتنا سخت حکم آ گیا کہ پانی کی اس نالی کے تعلق سے بھی نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں. تو یہاں دین کی باتیں ہوں، عقیدے کی باتیں ہوں، نماز روزے کی باتیں ہوں. اختلاف تو بہت ہے آج کل، عقائد میں اختلاف، معاملات میں اختلاف، عبادات میں اختلاف. اختلافات میں اختلافات کے ازالے کی ایک ہی شکل ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کر دو. اختلاف کا فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ کا رسول کرے گا. ایک ہی صورت ہے. آج اختلاف موجود ہے،
اللہ اس کے رسول سے لوگ فیصلہ نہیں کراتے. اسی بات پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے کہ جو میرے امام کا قول، میرے امام کا فتویٰ، میں تو اسی پر قائم، اس کو چھوڑوں گا نہیں. مالکی اپنے امام پر، شافعی اپنے امام پر، حنفی اپنے امام پر. کیا معنی اس کا؟ کیا فیصل امام ہے؟ آپ کا امام فیصل ہے؟ اختلاف میں آپ نے فیصلہ اپنے امام سے کروانا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فحکم الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. نبی علیہ السلام یہ بات فرما گئے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے. پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو تھام لینا. یعنی وہ اختلاف کثیر حل ہوگا میری سنت کے ذریعے. مگر یہ اصحاب مذاہب کیا کہتے ہیں کہ وہ حل ہوگا ہمارے اماموں کے ذریعے. حنفی کہے گا جو میرے امام نے کہہ دیا اس کو مانو، شافعی کہے گا میرے امام کو مانو، مالکی کہے گا میرے امام کو مانو، حنبلی کہے گا میرے امام کو مانے. یہ تو حل نہیں ہے. حل کوئی دنیا کا امام نہیں کرے گا، اللہ اس کا رسول کرے گا. اور یہ بات اگر لوگ سمجھ لیں تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں.